فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن کأحد من النساء صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين احباب ذی وقار، آج 17 رمضان المبارک ہے اور آج کے دن کفر اور اسلام کی سب سے پہلی بڑی جنگ ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور کفر کو شکست دی، اور اس جنگ کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ اور پھر آج کے دن یعنی 17 رمضان کو محبوب خدا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا وصال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ محترمہ ہیں کہ جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اپنی ازواج میں بڑھ کر محبت فرماتے ہیں، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نصف دین جو آدھا دین ہے وہ آپ کے ذریعے اللہ نے نبی پاک کی امت کو دیا، یعنی آدھا دین جو ہم تک پہنچا ہے یہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطہ سے پہنچا ہے، یعنی یہ ان کا اسلام پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اہل اسلام اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے، اور آدھا دین آپ نے امت کو نبی پاک کا دیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو انہوں نے یاد رکھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر گوشے کو یاد رکھا، اور پھر اس دین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا، حتیٰ کہ آپ اتنی بڑی فقیہ ہیں کہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر ایک پلڑے میں سارے زمانے کی یعنی قیامت تک کی عورتوں کا علم رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علم کو رکھا جائے تو آپ کا علم سب سے بھاری ہے، یعنی اتنی بڑی فقیہ ہیں کہ اتنی بڑی مجتہدہ، یعنی اس امت میں عورتوں میں حضرت سیدہ عائشہ سے بڑھ کر کسی کے پاس علم نہیں ہے، یعنی سب سے بڑی عالمہ ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب آپ سیدنا صدیق اکبر کی صاحبزادی ہیں، اور پھر آپ کا اتنا بڑا اعزاز کہ اللہ نے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کا شرف دیا، اور آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج ہیں نا وہ یا تو ان کو ان کے شوہروں نے طلاق ہوئی ان سے یا بیوہ ہوئی، سوائے حضرت عائشہ کے آپ کنواری ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی نا تو میں نے اپنے والدین کو مومن اور مسلمان پایا، یعنی آپ کی پیدائش ہی اسلام میں ہوئی اور تربیت بھی پھر سیدنا صدیق اکبر کے گھر میں ہوئی، اور آپ فرماتی ہیں کہ کوئی دن کی صبح یا شام ایسی نہیں گزرتی تھی کہ جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے گھر میں آنا اور جانا نہ ہوتا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ آپ کی دوستی اور آپ کے معاملات وہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ کتنا حضور کو ان سے پیار تھا،
اور وہ نبی پاک کے ساتھ کتنی محبت فرماتے تھے. تو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سارا منظر ان کی نظروں کے سامنے ہوتا تھا اور وہ دیکھا کرتی تھی نبی پاک کو. اور آپ خود فرماتی ہیں کہ میرے والد وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی. یعنی ایک اس زمانے میں کہ جس زمانے میں شراب تھی ہی عام، اور بلکہ اس زمانے میں شراب منع تھی ہی نہیں، لوگ شراب پیتے تھے. اور یہ تو بعد میں جب شراب کا حکم آیا تو صحابہ کرام نے اور پھر انہوں نے شراب کو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا. لیکن آپ فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں، کفر کے زمانے میں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنے اوپر شراب کو حرام کر دیا تھا. اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں کیونکہ آپ کی ابھی جوانی تھی تو آپ صحت کے لحاظ سے، دماغ یعنی ذہن کے لحاظ سے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج سے سب سے زیادہ علم آپ نے نبی پاک سے حاصل کیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ علم حاصل کر کے پھر نبی پاک کی امت کو دیا، حتیٰ کہ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانے میں بھی آپ فتویٰ دیا کرتی تھی. اور بڑے بڑے صحابہ یعنی جلیل القدر صحابہ وہ آپ سے علم میں مسائل پوچھا کرتے تھے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم میں ان کی رہنمائی فرمایا کرتی تھی. اور سخیہ تو آپ کی سخاوت، اور جنہوں نے حضور کو دیکھا اور پھر نبی پاک کے ساتھ آپ کی زندگی گزری تو سخاوت میں پھر حضور سے بڑھ کر کون تھا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا سخاوت کا عکس عام نظر آتا تھا. اور کوئی دن یعنی نبی پاک، یہ دیکھو نا عورت جو ہوتی ہے اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں ہے کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دو وجہ بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہ لان تان زیادہ کرتی ہیں اور دوسری یہ ناشکری کرتی ہیں، شکر گزار کم ہوتی ہیں. لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں پہ قربان جاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھر میں نہیں کہ جس گھر میں آپ فرماتی کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ایسے گزاری کہ کبھی بھی گھر میں پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، اور کبھی گھر میں کبھی گھر میں ایسا نہیں ہوا کہ کبھی گھر میں ہر روز چولہا جلاؤ. کئی دن گھر میں فاقوں کی حالت میں گزرے، کئی دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی جس گھر میں وہ یہ معاملات تھے تو حالانکہ عورت اکثر اس کو ملنے کے باوجود بھی وہ ناشکری کرتی ہے، اس کے ملنے کے باوجود بھی، ہر اس کی خواہش پوری ہونے کے باوجود بھی وہ یہی کہتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں ملا، میری کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی. لیکن قربان جو آپ کی عظمتوں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسے گزرتی تھی، گھر میں کبھی کچھ کھانے کو ہوتا تھا، کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن کبھی بھی آپ نے زبان پہ شکوہ یا شکایت نہیں کی. ہر موقع پر یہی کہتی تھی، اے مالک تو راضی ہے نا تو سیدہ عائشہ پہلے راضی ہے. اور پھر جب صحابہ کرام کے زمانے میں کیسر و کسریٰ کے خزانے آئے نا تو آپ کی بارگاہ میں وہ خزانے بھی جب آپ کو دینے کی کوشش کی گئی تو آپ نے کسی بھی چیز کا کوئی بھی چیز آپ نے ہر چیز کی لینے کا آپ نے انکار کر دیا. آپ نے فرمایا نہیں، جو زندگی میرے آقا نے گزاری ہے نا سید عائشہ وہی زندگی گزارے گی. یعنی اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آپ کی پھر جو آتا تھا نا، حتیٰ کہ اگر ایک وقت ایسا بھی آتا تھا، ایک مرتبہ آپ کے پاس آپ روزے کی حالت میں تھی، آپ کے گھر میں آپ کے کچھ سامان آیا اور آپ نے وہ سب کا سب تقسیم کر دیا. تو جب افطاری کا ٹائم آیا تو آپ نے اپنی خادمہ سے کہا کہ کچھ ہے تو لاؤ، تو آپ نے فرمایا کہ اب تو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. تو یعنی کہ اتنی سخیہ تھی کہ اپنی افطاری کے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑا، سب کا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. یعنی اپنی ذات پر کبھی بھی نہیں. اور پھر کسی کا احسان، حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ تحفے میں کوئی چیز، سونے کی کوئی چیز بھیجی تو آپ نے انکار کر دیا. آپ نے فرمایا میں نے دنیا میں کسی کا احسان لینا ہی نہیں ہے. یعنی اتنی بڑی
یعنی فیاض اور اتنی بڑی خوددار تھی، اور اپنی تعریف کسی سے سننا پسند ہی نہیں فرماتی تھی، حتیٰ کہ جن دنوں میں آپ کا وصال ہوا، حضرت عبداللہ ابن عباس نبی پاک کے چاچا کے فرزند بڑے جلیل قدر صحابی ہیں، انہوں نے آپ کے گھر میں آنے کی اجازت چاہی اندر داخل ہونے کی، تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس میری تعریف میں کچھ کلمات کہیں گے تو میں اپنی تعریف نہیں کروانا چاہتی، یعنی آپ نے ان کو گھر میں بھی آنے کی اجازت نہیں دی، حالانکہ ان کا بہت بڑا مقام ہے، ان کی بھی بہت بڑی عظمت ہے، لیکن آپ نے اس بات سے کہ یہ میری تعریف کے کلمات کہیں گے، یعنی آپ اپنی تعریف کرنا کسی کی زبان سے پسند ہی نہیں فرماتی تھی، یعنی آپ کا جو تعلق تھا نا وہ صرف اور صرف اپنے رب سے تھا۔ اور جب آپ کی آیات آپ پر جب منافقین نے تہمت لگائی تو پھر وہی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں آپ کی شان میں اللہ تعالیٰ نے 17 کے قریب آیات نازل فرمائی، ایک آیت نہیں 17۔ اور جب بعد میں نا صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا آپ کو یہ پتہ تھا کہ سیدہ عائشہ جو ہیں وہ پاک دامن ہے، ان کے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہے، تو آپ خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ایک الفاظ کہے، آپ نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں سیدہ عائشہ کی شان میں کچھ کہتا تو وہ میرا فرمان ہوتا اور وہ میری حدیث ہوتی، فرمایا میں اس لیے خاموش رہوں کہ سیدہ عائشہ کی پاک دامنی میں نہیں، رب العالمین خود بیان فرمائے گا، اور قیامت تک قرآن رہے گا اور قاری قرآن پڑھتا رہے گا اور سیدہ عائشہ کی پاک دامنی بیان کرتا رہے گا۔ تو اس لیے وہ آپ کی شان اور عظمت، اور اس موقع پر بھی جب آپ کی شان میں آیات برات نازل ہوئی تو آپ کی والدہ نے کہا کہ اٹھو اور اللہ کے نبی کی تعریف کرو اور حضور کا شکریہ ادا کرو۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو اس رب کی تعریف کرتی ہوں جس رب نے میری یہ برات بیان فرمائی ہے، یعنی آپ اتنا اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق تھا، اور اللہ کی اتنی پوری رات آپ اللہ کی عبادت میں گزارتی اور کثرت سے روزے رکھتی، نفلی روزے، اور اشراق کی نماز تو کبھی ترک ہی نہیں فرماتی تھی، حتیٰ کہ آپ فرمایا کرتی تھی کہ اگر میرے باپ ابو بکر قبر سے اٹھ کر بھی آئے نا، وہ کہیں اے عائشہ تو نے اشراق کی نماز نہیں پڑھنی، تو میں پھر بھی اپنے باپ کی بات نہیں مانوں گی، کیوں کہ میں نے نبی پاک کو کبھی اشراق کی نماز چھوڑتے نہیں دیکھا۔ یعنی اتنی حضور کی سنتوں پہ عمل کرنے والی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنانے والی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عظمتیں، پھر میرے آقا کے ساتھ آپ کی زندگی اور آپ کی تعریف میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، تو یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑی عظمتوں سے نوازا، اور آپ خود فرمایا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کائنات میں 4 ایسی عظمتیں دی ہیں جو اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ ایک آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے علاوہ کسی بھی کنواری لڑکی سے نکاح نہیں فرمایا، یہ مجھے اعزاز حاصل ہے۔ اور آپ فرماتی ہیں دوسرا اعزاز، آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس دن وصال ہوا ہے نا، وہ دن بھی میرے گھر میں حضور کا وصال ہوا، میرے حجرے میں، یہ بھی آپ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال میرے حجرے میں ہوا، اور جس دن ہوا وہ دن بھی میری ہی باری کا تھا۔ اور آپ یہ بھی فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر مبارک تھا نا وہ میری گود میں تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ہاں اپنا اس ساری دنیا سے جان دی تو وہ آخری جو وقت تھا وہ حضور کا میری گود میں گزرا۔ اور آپ یہ بھی فرماتی ہیں کہ پھر اللہ نے یہ احساس دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقام میں دفن کیا گیا ہے وہ میرا ہی حجرہ ہے، حجرہ عائشہ ہے، آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں دفن ہے۔ تو یہ احساس ان کو نصیب ہوا، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ احساس ہے کہ قیامت تک حضور آپ کے حجرے میں ہیں، اور پھر جنت میں حضور نے فرمایا کہ عائشہ آپ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوں گی، جنت میں حضور کے ساتھ احساس ہونے کا، ملنے کا احساس، حضور کے ساتھ ہونے کا احساس سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ سارے مومنوں کی ماں ہیں۔ تو آج آپ کے وصال کا دن ہے، آج غزوہ بدر کا دن ہے، تو امت مسلمہ آج مسلمان وہ ہوتے ہیں جو اپنی تاریخ کو یاد رکھتے ہیں، اپنے جن کے احسانات ہوتے ہیں ان احسانوں کو یاد کیا جاتا ہے، جن کی اسلام پر اتنی قربانیاں ہیں، تو یہ انہی قربانیوں کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں، اسلام آج ہمارے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام، ازواج مطہرات اور اہل بیت اطہار اور نبی پاک کے
جن صحابہ نے، جن ہستیوں نے اسلام پر اپنے سب کچھ قربان کیا، میں سب کی عظمتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص امہات المومنین کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔